بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی 12ویں قسط ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ۔ جب سلطان نے سنا کہ چنڈیل بھاگ گیا تو اس کو افسوس ہوا اور وہ قلعہ شردا کی طرف چلا۔ یہاں کا راجہ چندر رائے تھا، ہندوؤں میں بڑے رتبے کا راجہ تھا اور جے پال سے ہمیشہ اس کی لڑائی رہتی تھی اور کشت و خون ہوتا تھا۔ جے پال نے اپنے پرانے دشمن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھیجا کہ اس رشتہ مندی کے سبب سے ہمیشہ کیے رشتے اتحاد قائم ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بیاہنے کے لیے رائے چند کے پاس بھیجا۔ رائے چند نے اس کے بیٹے کو قید کر لیا اور اس کے باپ کے سبب سے جو اس کے نقصان ہوئے تھے ان کا معاوضہ چاہا۔ پس اب پور جی پال مجبور تھا کہ رائے چند کے قلعہ اور ملک پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ غرض ان دونوں میں چھیڑ چھاڑ ہمیشہ رہتی تھی کہ سلطان محمود غزنوی اس ملک میں آ گیا۔ پور جی پال تو راجہ بھوج چند کے پاس جا کر چھپ گیا، مگر چند راجہ سلطان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس اثنا میں بھیم پال نے ایک خط اس کو لکھا کہ سلطان محمود غزنوی کا حال ہندوستان کے راجاؤں کا سا نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا پیشوا نہیں ہے، اس کے باپ کے نام سے فوجیں بھاگتی ہیں، بہتر ہے کہ اس سے صلح کی جائے۔ اگر تم اس سے لڑو گے تو پچھتاؤ گے، تمہیں اختیار ہے، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کہیں چھپ جاؤ۔ چندر رائے نے بھیم پال کی صلاح کو مان لیا اور وہ اپنے ہاتھیوں اور خزانوں کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپا۔ اس صلاح اور رائے بتانے کا سبب یہ تھا کہ کہیں وہ سلطان کے دام میں ایسا نہ پھنس جائیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، جیسے کہ بھیم پال کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے قلعہ شروا کو فتح کر لیا، مگر اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ چند رائے کو گرفتار کرے، اس لیے وہ اس کی تلاش میں 15 فرلانگ ایسے جنگل میں چلا جس کے کانٹوں سے اس کے لشکر کے آدمی زخمی ہوئے۔ آخر کار اس نے 25 شعبان 410 ہجری 6 جنوری 1019 مئی عیسوی کو دشمن کو جا لیا۔ سلطان نے اپنے دشمنوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا اور 3 دن تک مردوں کی تلاشی کی، بہت سے ہاتھی گرفتار کیے۔ ایک ہاتھی جو اس راجہ کا مشہور تھا وہ خود سلطان کی طرف چلا گیا، جس کا نام خداداد رکھا گیا تھا۔ تمام غنیمت 3000 درہم کا مال سمیت ہاتھ لگا اور قیدی اتنے ہاتھ لگے کہ 2 سے لے کر 10 درہم تک ایک قیدی فروخت ہوتا تھا۔ یہ قیدی غزنی کو روانہ ہوئے، دور دور سے سوداگر ان کو خریدنے کے لیے آئے۔ سارا ماورائے نہر عراق خراسان ان ہندی غلاموں سے بھر گیا، گورے کالے امیر غریب سب غلامی میں آ کر برابر ہو گئے۔ یہ سرواوا سیون راہی جو کین ندی کے کنارے پر کالجر اور باندہ کے درمیان واقع ہے، یہ سر سواکدہ جو بونج ندی کے کنار پر کوچ سے کچھ فاصلہ پر ہے، جن پہاڑوں میں راجہ چند رائے جا کر چھپا تھا، سے بندے لکھنڈ کے پہاڑوں کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ جب سلطان محمود غزنوی 8 شعبان کو کنوج میں ہو اور 25 شعبان کو ان پہاڑوں میں آ گیا ہو تو سوار ان کے اور پہاڑ نہیں ہو سکتے۔ سرسوا گنڈ بند یلکھنڈ کے راجاؤں کی تاریخ میں بڑا مشہور مقام ہے اور 2 برس بعد چندو بھاٹ نے پرتھی راج دہلی کے راجہ کی لڑائیوں میں اس قلعہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کی حفاظت میں بہت سے راجہ مارے گئے۔ 412 ہجری میں سلطان نے کشمیر کا قصد کیا، کولوٹ کا محاصرہ کیا، 1 مہینہ اس میں صرف کیا، مگر قلعہ کو ایسا مستحکم و بلند لوہا لاٹ پایا کہ اس کا فتح کرنا اپنے احاطہ قدرت سے باہر دیکھا۔ یہاں سے لاہور کی طرف گیا، مگر لشکر کو جو انبار اطراف میں تخت و تاج کے لیے بھیجا، بہت مال و دولت ہاتھ لگی۔ چونکہ جے پال کا پوتا ضعیف ہو گیا تھا اور اجمیر کے راجہ کے پاس بھاگ گیا تھا، اس لیے سلطان شہر لاہور پر قابض ہوا اور اپنے عمرہ سے متعمد سے ایک کو صبح پنجاب حوالہ کیا اور اس کے اضلاع میں اپنے عامل صاحب تدبیر مقرر کیے۔ باج و تاراج کی جگہ ملک گیری اختیار کی، ایک لشکر یہاں متعین کیا اور اس ملک میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اول بہار میں وہ غزنی چلا گیا۔ پہلی دفعہ تھی کہ دریائے اٹک کی جانب شرق میں لشکر اسلام نے سکونت اختیار کی۔
پھر یہی ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد تھی۔ سلطان نے اپنے جیوں سے عبور کیا، ماوراء نہر کے سرداروں نے اس کا استقبال کیا، ہر ایک نے اپنے مقدور کے موافق پیشکش دی۔ یوسف قادر خان کا ترکستان کا بادشاہ تھا، استقبال کے لیے آیا، اس میں دوستانہ ملاقات ہوئی، جشن شاہانہ بڑی تیاریوں سے ہوئے، تحفہ تحائف باہم دیے گئے۔ علی تیغن کو جب خبر ہوئی تو وہ بھاگ گیا، سلطان نے اس کو گرفتار کر کے ہندوستان کے کسی قلعہ میں محبوس کیا۔ کنور رائے راجہ کنوج اور سلطان کے باہم عہد ہو چکا تھا کہ اگر کوئی راجہ اس کو ستائے گا تو وہ اس کی امداد کرے گا۔ اب کلنجر کے راجہ نند رائے نے اور راجاؤں کو اپنے ساتھ لے کر کنوج کے راجہ کو دبانا چاہا۔ اس راجہ کی اس حرکت سے کہ محمود غزنوی کی اس نے اطاعت کر لی تھی، سب راجہ متنفر ہو گئے اور اس پر لعنت ملامت کرتے تھے۔ جب یہ خبر سلطان محمود غزنوی کو پہنچی تو وہ راجہ کلنجر سے لڑنے کے لیے چلا۔ وسط ہند کی وہ پہلے ہی سیر کر چکا تھا، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی راجہ کلنجر نے کنوج کے راجہ کا کام تمام کر دیا۔ غزنی سے جب فوج سلطان لے کر آتا تھا تو راجہ جے پال دوم، جس کو پور جے پال فارسی کتابوں میں لکھا ہے، لشکر سلطانی کا دریائے جمن پر سدراہ ہوا۔ راجہ آنند پال کا بیٹا ہمیشہ سلطان کی اطاعت کیا کرتا تھا، مگر شامت اعمال جو آئی تو راجہ کلنجر کا طرفدار ہو گیا۔ اس دریا کی طغیانی لشکر سلطانی کے عبور کے معنی ہوئی، مگر 8 امیر دریا سے پار اتر گئے اور راجہ جے پال کے پوتے کو شکست دی۔ ملک کو تخت و تاراج کیا اور بت خانوں کو لوٹا۔ غرض وہاں نند رائے کے ملک میں سلطان آیا۔ اس راجہ نے بھی لڑائی کے ارادہ سے بڑا لشکر جمع کیا تھا۔ 36,000 سوار اور 45,000 پیادے اور 640 ہاتھی جمع تھے۔ سلطان نے جو کسی بلندی پر چڑھ کر یہ لاؤ لشکر دیکھا تو دل میں پشیمان ہوا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ خدا کی درگاہ میں التجا لایا، فتح اور سلامتی کے لیے گڑ گڑایا۔ خدا کی قدرت رات ہوئے نند رائے پر ایسا خوف عظیم طاری ہوا کہ وہ سب اسباب چھوڑ چھاڑ کر فرار ہوا۔ جب سویرا ہوا تو سلطان نے دیکھا تو خود گھوڑے پر سوار ہو کر کمین گاہوں کو دیکھا اور پھر دست غارت دراز کیا۔ 580 ہاتھ اس کو یہاں سے ہاتھ لگے۔ غرض اس کے بعد اس فتح کی غزنی کو مراجعت کی۔ اس مہم میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ ان کا حل ہونا دشوار ہے۔ اول وہ دریا جہاں سلطان محمود غزنوی اٹکا کون تھا، کوئی دریائے جمن تجویز کرتا ہے تو کوئی رام گنگا بتلاتا ہے، غرض کچھ تحقیق نہیں۔ دوسری کوئی پور جے پال کو بحریہ جے پال لکھتا ہے تو کوئی بیٹا بتلاتا ہے۔ اس مہم کا نام مہم راہب بھی ہے۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔